ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پردے میں رکھ کر عورت کو اعزاز دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مسلمان خاتون ہیں، یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں سے مسلمان عورتوں کے درجات کو، مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا بھر میں رہنے والی وہ مسلمان عورتیں جو پردہ کرتی ہیں یا جو پردہ نہیں کرتی، جو دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں یا پڑھی لکھی نہیں ہیں، ہر کوئی اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ پردہ اسلام میں عورتوں پر فرض ہے۔ آپ دیکھیں، عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے پردے میں رکھنے والی چیز۔ عورت کا چہرہ، عورت کے بال، عورت کا جسم، اسے پردے میں رکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت، اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ عورت اگر قرآن شریف کی تلاوت کرے تو اس کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے، یہ شریعت کا حکم ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ عورت اگر نماز پڑھے تو باہر والے کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ اسی طرح عورت جب حالت نماز میں ہو، جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو، تو فرمایا گیا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح چادر سے، دوپٹے سے لپیٹ لے کہ بالوں کا نظر آنا، چوٹی کا نظر آنا تو درکنار بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر عورت کے بالوں کی رنگت ظاہر ہوئی اس پردے میں بھی تو وہ نماز واجب الادا ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندی اپنے مولا کے حضور حاضر ہے، اس وقت اس کے لیے یہ پردے کا حکم ہے۔ ایک بندی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس وقت اس کے لیے پردے کا یہ حکم ہے۔ اور اگر وہی بندی مصلی پر، جس کو کہا گیا کہ تیرے بال نظر نہیں آنے چاہیے، بالوں کی رنگت بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اگر وہی بازار میں بال بکھیر کر گھومتی ہو، اگر وہی مال میں بال بکھیر کر گھومتی ہو، اگر وہی فنکشن ہال میں منگنی اور ولیمے میں بال بکھیر کر گھومتی ہو، تو کیا بتائیے اس کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا؟ برا ہو ترقی یافتہ دور کا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج بہت سارے سو کالڈ اسلامک چینلز ہیں جنہوں نے قوم مسلم کی بچیوں کو سجا دھجا کر کیمرے کے سامنے کھڑا کیا، کبھی قرآن کی تلاوت کروائی، کبھی حضور کی نعتیں پڑھوائی، کبھی غوث اعظم کی منقبت، اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ جب عورت کو قرآن شریف کی تلاوت بلند آواز سے کرنے کی اجازت نہیں، تو کیا بتائیے کیمرے کے سامنے آ کر عورت کو نعت شریف پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے علماء اکرام جن کی اپنی پہچان ہے، جن کی اپنی خدمات ہے، باقاعدہ ٹی وی شوز کے اندر ایک طرف وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے قریب میں کوئی بن حجاب و دوپٹے کے اینکر بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کوئی سوال کرنے والی بیٹھی ہوتی ہے، آڈینس ان کے سامنے بے پردہ بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو کلچر کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، ترقی کے نام پر ایسے لا کر پیش کیا گیا کہ لوگ وہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کو برا بھی تصور نہیں کرتے ہیں۔ آپ اسکولز کے اینول فنکشنز میں دیکھیں، 8th 9th 10th میں پڑھنے والی بچیاں اسٹیج کے اوپر پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، کون ان کو برا مانتا ہے؟ اور میں کانوینٹ اسکولز کی بات نہیں کرتا، میں پبلک اسکولز کی بات نہیں کرتا، میں ان اسکولوں کی بات کرتا ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسلامک اسکول ہے۔ آج وہاں بھی بے پردگی کا کیا عالم ہے، آج ان کے یہاں بھی کیا ماحول ہے، اور لوگ اس کو برا بھی نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو اینول فنکشن ہے، اس میں تو پرفارم کرنا ہی پڑتا ہے، یہ تو اوپن ڈے ہے، اس میں تو ٹیچر کو آ کر پیرنٹس سے اوپنلی بات کرنی پڑے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فتاوی موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کسی عورت کا حضور کی میلاد پڑھنا کیسا، حضور کی نعت پڑھنا کیسا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک پہنچے گی تو اس عورت کا یہ نعت شریف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، نعت شریف پڑھنا بھی جائز نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو جیسے ہی کوئی مسلمان بچی بالغ ہوتی ہے، اس پر سب سے پہلے پردہ فرض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی نماز۔
اگر بات پردے کی ہو تو ایک مسلمان عورت کے لیے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آئیڈیل کون ہو سکتا ہے؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیتے جی صرف پردے کی فکر نہیں کی، بلکہ وہ روایت بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی، آخری وقت میں آپ نے اپنے شوہر نامدار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ، دن کے اجالے میں جنازہ اٹھایا جائے تو سہولت ہوگی، رات کے اندھیرے میں اگر اٹھائیں تو پریشانی ہوگی، تم کیوں چاہتی ہو کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے؟ تو خاتون جنت عرض کرتی ہیں کہ علی، آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا کہ فاطمہ گوری ہے کہ کالی ہے، آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا کہ فاطمہ پتلی دبلی ہے یا موٹی، آج تک کوئی غیر محرم یہ نہ جان سکا کہ فاطمہ لمبی ہے کہ چھوٹی ہے۔ میں نے پوری زندگی غیر محرم کی نظروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اے علی میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی میں اسی پردے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور کسی غیر محرم کو پتہ نہ چل سکے کہ فاطمہ کیسی تھی، فاطمہ کے جسم کی بناوٹ کیسی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون جنت صرف جیتے جی نہیں بلکہ انتقال کے بعد بھی اپنے پردے کی فکر کرتی نظر آتی ہیں۔